بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ شعبان المعظم جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس ماہ مبارک میں، اس مہینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہوتا تھا، آپ کی کیفیت کیا ہوتی، ان باتوں پر اختصار میں اس ویڈیو میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز دوستو، شعبان المعظم یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کی عظمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعبان القاموس میں تحریر ہے کہ شعبان یہ شعبون سے مشتق ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ شعبون ہے، جس کا معنی تفرق یعنی پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں رمضان کے احترام کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ تو معزز دوستو، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں روزہ دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے غنیۃ الطالبین میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، شعبان 5 حروف کا مجموعہ ہے، شین، عین، با، الف، نون۔ یہاں شین شرف سے، عین علو عظمت بلندی سے، با بر یعنی نیکی اور تقوی سے، الف الفت اور محبت سے، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ تو گویا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ تمام چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ معزز دوستو، تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی سید الانبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک لطیف بات سماعت کرتے ہیں۔ امام قسطلانی المواہب الدنیا میں ایک لطیف بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن آیت الصلاۃ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نزلت فیہ، کہ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی تھی۔ معزز دوستو، تو یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی، تو شعبان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا اس ماہ میں اور خاص طور پر شب برت جو شعبان کی 15ویں شب ہے، اس میں عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار کرنے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ معزز دوستو، اب اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہوتا تھا، آئیے اس تعلق سے کچھ روایات سماعت کرتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یعنی شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ
وشہر شعبان شہری شعبان المطہر و رمضان المکفر، کہ ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ معزز دوستو، ذرا اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ آئیے کچھ روایات اور سماعت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے سے رہتے اور فرمایا کرتے: اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز زیادہ پسند تھی جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے سوا سال میں کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں: ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے شعبان المعظم میں اس قدر روزے کا اہتمام کیوں فرماتے تھے؟ بعض روایتوں کے مطابق پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، بعض روایتوں کے مطابق شعبان کا اکثر حصہ آپ روزے سے گزارتے تھے۔ آپ کی حالت اور آپ کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی تھی اس مہینے کی شروعات ہوتے ہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں خاص طور سے عبادت کرنا، روزے رکھنا کیوں زیادہ محبوب تھا؟ آپ کیوں زیادہ پسند فرماتے تھے؟ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کے کیا اسباب تھے؟ اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں؟ انشاءاللہ تعالی ان وجوہات کو، ان حکمتوں کو اور ان اسباب کو ہم آنے والی دوسری ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، آپ سے بیان کریں گے۔ آخر میں چلتے چلتے آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو روایات آپ نے سماعت کی، مختلف روایات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ کسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، تو کسی روایت میں ہے کہ شعبان کے اکثر دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی آپ کثرت سے روزے کا اہتمام فرماتے۔ تو معزز دوستو، ایک بات کی وضاحت میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، اور بلکہ سید المعصومین تھے۔ آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اس قدر روزے کا اہتمام نہیں بھی فرماتے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے کا اہتمام فرماتے ہیں، اس قدر عبادت کا اہتمام فرماتے اس مہینے میں، تو آخر وجہ کیا ہے؟
تو بات دراصل یہ ہے میرے نوجوان دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل دراصل اپنی گنہگار امتیوں کو تعلیم دینا مقصود تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہو، اس مہینے کی شروعات ہو، اس مہینے کا چاند تمہیں نظر آئے تو تمہاری عبادت میں، تمہارے طرز عمل میں، تمہاری کیفیت اور تمہاری حالت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ عام حالات سے بڑھ کر، عام دنوں سے بڑھ کر، عام مہینوں سے بڑھ کر اس مہینے میں روزے کا اہتمام تمہیں کرنا چاہیے، اور نفلی روزوں کا اہتمام نہ صحیح تو کم سے کم جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، یعنی 5 وقت کی فرض نمازیں، کم سے کم اس کا اہتمام تو ضرور ہمیں اس مہینے کی شروعات ہوتے ہی کر دینا چاہیے۔ معزز دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو اس مہینے کی عظمت فضیلت سے آگاہی ہو سکے، وہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو جان سکے اور اپنی زندگی کو درست طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ معزز دوستو، ہم آنے والی ویڈیوز میں شب برات کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت پر بھی گفتگو کریں گے، اور ہمیں اس شب، اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے، کیسے عبادت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کیا ہونے چاہیے، اس رات کے خاص نوافل کیا ہیں، ہم وہ بھی آپ سے انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں شیئر کریں گے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز کے تعلق سے بھی آپ کو بتائیں گے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور ایک سوال یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا مطلب کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، کس کو رکھنا چاہیے اور کس کو نہیں رکھنا چاہیے، اس سوال کا جواب بھی ہم انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن، اس کی اطلاع آپ کو ضرور پہنچے اور آپ وقت رہتے ہوئے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔